اس میں اگر کچھ اضافہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ تصدق بما زاد فی ذاتی، تب پلوں کے اندر جو زیادتی ہوئی اور ذاتی کی وجہ سے اب قیمت بڑھ گئی، تو جتنی زیادتی ہوئی اتنی جو ہے اتنا صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہوگا۔ لحصولہ بجہت محظورۃ، اس لیے کہ یہ جو اضافہ اس نے حاصل کیا ہے یا اس کو حاصل ہوا ہے، یہ اضافہ ناجائز طریقے پر حاصل ہوا ہے۔ وہ ناجائز طریقے پر جو مال کمایا جائے اور اس کو پھر کاروبار پر لگایا جائے تو اس کا منافع جو ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا بَعْدَ مَا تَنَاهَا عَزْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ، اگر اس کو چھوڑے رکھا بعد اس کے کہ میووں کی ہڈیاں پک چکی تھی، لم يتصدق بشيء، ایسی صورت میں پھر صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں، لأن هذا تغیر حالت لا تحقق زیادہ، اس لیے کہ یہ حالت کے اندر تبدیلی ہے، زیادتی کا تحقق نہیں ہے۔ لا تحقق زیادت، زیادتی کا تحقق نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب دانے کی ہڈی مکمل طور پر پک چکی ہے، درختوں کے اوپر باقی رہنے کی وجہ سے اس کے رنگ کے اندر تبدیلی آئی، تو یہ تغیر حالت ہے، تغیر حالت ہے۔ اور تغیر حالت کی وجہ سے چونکہ کوئی اضافہ متحقق نہیں ہوا، اس لیے جو کمائے گا وہ اس کے لیے درست ہوگا۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، مطلق خریدا، وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ، اور اس کو درخت پر، کھجور کے درخت پر چھوڑ دیا، وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ تَابَ لَهُ الْفَضْلُ، اور درخت کو ادراک کے وقت تک اجرت پر لے لیا تو بھی اس کے لیے اضافہ درست اور جائز ہوگا۔ وقت الادراک میں نے کل بتلا دیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ظہور، ایک ہوتا ہے بدء الصلاح اور ایک ہوتا ہے ادراک۔ ادراک کا مطلب یہ ہے کہ پھل کاٹ کر الگ کر دیا جائے، ویسے لغت میں ادراک کا مطلب ہے پانا، پا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھل اس نے لے لیے، خریدے تھے، وہ پھل اس نے پا لیے، مطلب کاٹ کر کے لے لیے، سمجھ گئے؟ یہاں یہ مراد ہے۔ لأن الإجارة باطلة، یہاں پر اجارت تو باطل ہے کہ درخت کو اجرت پر لے لیا جائے، درخت کو کوئی اجرت پر نہیں لیتا، جب درخت کو کوئی اجرت پر نہیں لیتا تو اس نے جو اجرت کا معاملہ کیا یہ تو باطل ہو گیا، تو پھر جائز نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ تاب لہ الفضل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی تاب لہ الفضل اس لیے ہے کہ اجارہ تو باطل ہو گیا، اس اجارہ کے ضمن میں بائع کی طرف سے اجازت پائی گئی، اس اجازت کی وجہ سے تاب لہ الفضل، لعدم التعارف والحاجت، اس لیے کہ نہ تعارف ہے، یعنی یہ عرف بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ درختوں کو اجرت پر دیتے لیتے ہو، والحاجہ و حاجت بھی یہاں نہیں ہے، فبقی الاذن معتبرہ، تو اس اجارے کے ضمن میں جو اجازت پائی جا رہی ہے وہ اجازت معتبر ٹھہری، اور اجازت کی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے پلوں کو دوسرے کے درختوں پر چھوڑ دیتا ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو تاب لہ الفضل ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وہی صورت ہوگی۔ بخلاف ما اذا اشترى الزرع واستاجر الارض الى ان يدرك وتركه حيث لا يطيب له الفصل، بخلاف اس صورت کی کسی نے فصل خریدی اور زمین کو اجرت پر لے لیا، الى ان يدرك، اجرت پر ایسے لے لیے زمین کہ اس کے لیے وقت مقرر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جب پکیں گے، جب کاٹنے کے قابل ہو جائیں گے، یا جب میں کاٹوں گا تب تک یہ زمین میرے ساتھ اجرت پر رہے گی، تب تک زمین میرے ساتھ اجرت پر رہے گی۔ وَتَرَكَهُ، اور پھر فصل زمین کے اوپر چھوڑے رکھی، تو حیث لا یطیب لہ الفضل، تو یہاں پر یہ جو اضافہ فصل کو زمین کے اوپر باقی رکھنے کی وجہ سے فصل کے اندر ہو گیا ہے، یہ اضافہ مشتری کے لیے جائز اور درست نہ ہوگا۔ لأن الإجارة فاسدة لجہالت، اس لیے کہ
یہاں جو اجارہ ہے وہ اجارہ باطلہ نہیں ہے، اجارہ فاسدہ ہے، للجہالت، جہالت کی بنا پر، فاورثت خبثاً، لہذا اس اجارہ فاسدہ نے خبث کیا کر دیا، پیدا کر دیا، کس کے اندر، منافع کے اندر، اس اضافی کے اندر۔ دیکھیں درختوں کو اجرت پر لے لیا تو درست نہیں ہے، البتہ اس کے بعد اگر پلوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے تو اضافی وہ مشتری کے لیے تابع، جائز، درست۔ لیکن اگر فصل کے لیے زمین اجرت پر لے لی اور اس کے لیے وقت وہی مقرر کیا کہ جب پکے گا فصل کاٹیں گے، تو اس صورت میں اجارہ فاسد ہے، اور درمیان میں اگر کوئی اضافہ ہو جاتا ہے اس فصل کے اندر تو وہ اضافہ بھی مشتری کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ صورت اولیٰ میں اجارہ باطلہ ہے، اور باطل چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کہ نہ ہو، باطل چیز ایسی ہوتی ہے جیسے کہ نہ ہو، جیسے کہ اجارہ ہوا ہی نہیں لیکن اجازت ہوئی، اجازت دے دی گئی، تو اجازت کی صورت میں جاز لہ الفضل ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے، طاب لہ الفضل ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری صورت میں اجارہ فاسدہ ہے، اجارہ فاسدہ یہ اجازت کو مستلزم نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات ہے کہ یہ چونکہ فی نفس ہی اجارے کا وجود ہوتا ہے، اور فی نفس ہی اجارہ جو کہ مفسد ہو، فاسد ہو، تو اجارہ فاسدہ جو ہوتی ہے وہ اجرت کے لیے بھی مفسد ہوتی ہے، یعنی اجرت کو بھی ناجائز بنا دیتی ہے۔ اس لیے اب اس صورت میں جو اضافہ ہوا وہ اضافہ مشتری کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا بلکہ خبث ہوگا۔ وَلَوِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، مطلق خرید لیا، فَأَثْمَرَ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَصْلَ الْبَيْعِ، اب اس کے اندر دوسرے پھل پیدا ہو گئے، اور پھل پیدا ہو گئے، ابھی تک مشتری کے حوالے نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے اور پھل پیدا ہو گئے درختوں پر، فَصَدَ الْبَيْعُ، بے فاصل ہو جائے۔ میں نے باغ بیچا ایک آدمی کے اوپر، لیکن باغ اب تک اس کے حوالے نہیں کیا تھا، اس کو قبضہ نہیں دلایا تھا، کچھ دن لگ گئے، ان دنوں کے اندر اس باغ کے اندر اور پھل آ گئے۔ بات آئیے سمجھ میں، موسم کے اندر پھل رفتہ لگتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک دم تاریک سارے دانے نکل آ جاتے ہیں، نہیں، کچھ آج نکل گئے، کچھ دنوں کے بعد نکل گئے، رفتہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی نے کچھ دانے نکلے تھے، اس نے باغ کے دانے وہ پھل بیچ دی، لیکن اب تک مشتری کے حوالے نہیں کیے تھے کہ اس سے پہلے اور پھل پیدا ہو گئے اور دانے نکل آ گئے، تو کہتے ہیں فصل البیع، بے فاصل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأنه لا يمكن تسلیم المبیع لتعذر التمییز، اس لیے کہ یہاں مبیع کو سپرد کر دینا ممکن نہیں ہے، لتعذر التمییز، مبیع اور غیر مبیع کے درمیان فرق نہ کیا جا سکنے کی وجہ سے۔ درخت پر کچھ دنوں پہلے اتنے زیادہ پھل لگے ہوئے نظر نہیں آتے تھے، تھوڑے کم تھے، 10 دنوں کے بعد دیکھا، 5 دنوں کے بعد دیکھا وہ پورا درخت بھر گیا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جس وقت میں بیچ رہا تھا فلاں دانہ تھا، فلاں نہیں تھا؟ ایک دانے کا تعین کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں پیدا ہونے والا وہ بیع کا حصہ نہیں ہے، وہ مبیع نہیں ہے۔ پہلا جس وقت عقد ہو رہا تھا اس وقت جو دانے لگے ہوئے تھے وہ مبیع ہے، ان دو دانوں میں آپ فرق نہیں کر سکتے۔ اور جب مبیع کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ قابل تسلیم نہیں رہتی تو بے فاصل ہو جاتی ہے، یہاں پر بھی کیا ہے، بے فاصل ہو جائے گی، کیونکہ مبیع قابل تسلیم نہیں۔ وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِلْاخْتِلَاطِ، پھل بیچ دیے درختوں کے اوپر لگے ہوئے، ابھی تک مشتری نے کاٹے نہیں تھے، 1-2 دن اس نے مہلت مانگی کہ 2 دنوں کے اندر کاٹ دوں گا، 10 دنوں کے اندر کاٹ دوں گا، مزدوری تلاش کرتا ہوں، مزدور مل گئے تو جلدی کاٹ دوں گا ورنہ کچھ دن لگیں گے۔ اب وہ باقاعدہ الفاظ دیگر باعث سے اجازت لے لی، کچھ دنوں کے اندر کاٹتا ہوں، ٹھیک ہے، ان دنوں کے اندر اور پل نکل آ گئے۔ اب پہلے پلوں کے اوپر مشتری نے قبضہ کر لیا ہے، باقاعدہ اس کی ملکیت میں چلے گئے کہ درمیان میں اس کے بعد جو ہے اور پل نکل آئے، جو اور پل نکل آئے ہیں نا تو وہ تو بائیں کے ہیں، اور جو پہلے سے موجود پل تھے وہ کس کے ہیں، مشتری کے۔
تو اب ایک ہی درخت کے اوپر کچھ پل مشتری کے لگے ہوئے ہیں اور کچھ پل بائیں کے لگے ہوئے ہیں، لہذا یشترکان للاختلاط، پلوں کے اندر اختلاط آ گیا، اس اختلاط کی وجہ سے یہ دونوں ان پلوں کے اندر شریک ہوں گے، دونوں اس پلوں کے اندر کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ والقول قول المشتری فی مقدارہ، البتہ جب کاٹیں گے تو بائیں کتنے لے گا، مشتری کتنا لے گا، کہتے ہیں اس بارے میں مشتری کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، لأنہ فی یدہ، اس لیے کہ وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور قول اس آدمی کا معتبر ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ وقذا فی الباذنجان والبطیخ، کہتے ہیں یہی حکم بینگن کا بھی ہے، خربوز، تربوز، اس قسم کی تمام چیزوں کا ہے کہ اگر بینگن کسی نے بیچے اور پھر جو ہے قبضہ کرنے کے بعد اس کے اندر اور بینگن نکل آئے، قبضہ کرنے سے پہلے بینگن نکل آئے، تو اوپر جتنے بھی احکام گزر چکے ہیں وہ بینگن کی فصل کے بھی ہوں گے۔ اس طرح بطیخ، تربوز، خربوز، جتنے بھی اس قسم کی چیزیں ہیں ان کا بھی یہی حکم ہوگا۔ والمخلص ان یشتری الاصول، کہتے ہیں اس جھنجٹ سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ مشتری جس طرح پھلوں کو خریدتا ہے نا، تو ساتھ ساتھ درختوں کو بھی خرید لے، ساتھ ساتھ درختوں کو بھی خرید لے، لیحصل زیادہ علی ملکی، تاکہ اگر بعد میں کوئی اور پل پیدا ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے مشتری کی ملکیت میں پیدا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے حضرت سرمایہ دار تھے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ بات آئی سمجھ، درخت خرید لو، اگر درخت خریدنے کی طاقت اس میں ہوتی تو وہ آپ کے مشورے کا محتاج نہ ہوتا، خود کیا ہے، تاجر ہے، باریکیوں کو سمجھتا ہے، لیکن وہ صرف پھل کبھی کبھی اس لیے لیتا ہے کہ جی بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو بعض حضرات جو حکیم ہوتے ہیں، کس سے ملو نا، کس سے کہہ دے بعض صورتوں میں یار میری طبیعت صحیح نہیں، فلاں ڈاکٹر نہیں، اس سے آپ ملے، آپ وہ فلاں جگہ ڈاکٹر بیٹھ رہا ہوتا ہے، اس ڈاکٹر سے آپ ملے، یا وہ فلاں چیز کی دوائی ہے نا وہ لے لیں آپ، یا فلاں حکیم کے پاس چلے جائیں۔ بھائی یہ حکیم شاید ان کو معلوم ہو، لیکن جس آدمی کو آپ مشورے دے رہے ہو شاید ان کو جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ جو ہے لیاقت اسپتال چلے جائے، وہ کلینک کے پاس رہے، تو ایسے مشورے کسی کو نہیں دینے چاہیے۔ بات آئیے سمجھ میں، بس دعا کر لے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، کوشش کرے کوئی ڈاکٹر مناسب ڈاکٹر ملے تو اس سے آپ مشورے کریں، اس طرح آپ مشورے دیا کریں، ایسا نہ کر بھائی آپ بیٹا بیمار ہے، آپ بیمار ہے، او ہو فلاں جگہ پر اتنا قابل قسم کا ڈاکٹر ہے، اگر ان سے رابطہ ہو جائے، ان تک پہنچ جائے، ان سے بات ہو جائے تو بھائی ٹھیک ہے، شاید وہ اس مریض کو بھی معلوم ہو، لیکن نہ تک اس کی پہنچ نہ ہو سکے، رسائی نہ ہو سکے، کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور مشکلات کی وجہ سے۔ اب بات آئیے سمجھ، تو یہ مشورہ دے رہے ہیں، درخت بھی خریدے، لیکن کیا ہے جب کوئی سرمایہ دار ہوگا تو اس کو اس قسم کے مشورے دیے جا سکتے۔ قال ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثني منها ارطالا معلومة، یہ جائز نہیں ہے کہ ثمر پھل بیچیں، ويستثني منها ارطالا معلومة، اور پھلوں میں سے کچھ رتل اپنے لیے مستثنا کر دیں کہ بھئی یہ پورے ڈھیر ہے، ان میں 10 کلو نہیں بیچتا باقی سب بیچتا ہوں، یا درخت کے اوپر لگے ہوئے جو پھل ہیں ان میں سے 10 کلو نہیں بیچتا باقی بیچتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، خلافا لمالک، امام مالک کے برخلاف۔ ولأن الباقی بعد الاستثناء مجهول، اس لیے کہ آپ نے 10 کلو کا جو بتلایا ہے اس کے بعد بچنے والا پھل کتنا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور جب مبیع مجهول ہوتی ہے نا تو پھر بیع درست نہیں ہوتی۔ بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معینا، بخلاف اس صورت کے کہ پورا باغ بیچے اور باغ کے بارے میں ایک درخت کڑا ہے، اس کے بعد اس کو کہے کہ یہ درخت نہیں بیچتا باقی پورا باغ بیچتا ہوں، یا باقی پورے باغ کے پھل بیچتا ہوں، تو وہ درست ہے۔ وجہ لأن الباقی معلوم بالمشاہدہ، اس لیے کہ ایک درخت کو مستثنا کرنے کے بعد باقی تمام درخت مشاہدے سے معلوم ہے کہ اور بھی درخت ہے، اور بھی درخت ہے، پورے باغ کے اندر صرف ایک درخت کڑا نہیں ہے، اور بھی بہت۔ قال صاحب کتاب کہتے ہیں قالوا هذا روایت الحسن، یہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا کی روایت ہے امام ابو حنیفہ سے، وہ قول الطحاوی، یہی امام طحاوی کا بھی قول ہے۔ اما علی ظاہر الروایہ، ہاں ظاہر روایت کے قول کے مطابق ينبغي ان يجوز، جائز ہونا چاہیے، لأن الاصل انما يجوز اراد العقد علیہ بانفراده يجوز استثناؤه من العقد، اصول بیان کر رہے ہیں جو چیز آپ الگ طور پر بیچ سکتے ہیں تو مجموعی مبیع سے
اس کو آپ مستثنا بھی کر سکتے ہیں. تو 1 کلو آپ الگ بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ سکتے. 2 کلو آپ الگ بیچ سکتے ہیں, 10 کلو آپ الگ بیچ سکتے ہیں. تو بڑی ڈیری میں سے 10 کلو کا استثنا بھی کر سکتے ہیں آپ, 1 کلو کا استثنا بھی کر سکتے ہیں. ایک ٹیلے والے کے پاس آپ گئے, اس کے پاس جو ہے وہ سیب کی پوری جو ہے ڈیری پڑی ہوئی ہے. آپ ان سے کہتے ہیں مجھ پر بیچو یہ پوری ڈیری. وہ کہتے ہیں بھائی 3 کلو نہیں دوں گا باقی. تو آپ 3 کلو الگ بیچنا درست ہے, تو اس کا استثنا بھی درست ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ استثنا بھی درست ہونا چاہیے. وبیع قفیز من صبرۃ جائز, پوری ڈیری میں سے جب ایک قفیز کا بیچنا درست ہے تو اس طرح اس کا استثنا بھی درست ہوگا. فقضا استثناء اس کا استثنا بھی درست ہوگا. بخلاف استثناء الحمل, البتہ حمل کا استثنا کرنا درست نہیں ہے کہ یہ بکری بیچتا ہوں لیکن اس بکری کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ نہیں بیچتا, تو یہ درست نہیں ہے. واطراف الحیوان, اور اس طرح یہ کوئی کہے کہ بھائی یہ بیل میں بیچتا ہوں یا یہ گائے میں بیچتا ہوں لیکن اس کے جو اطراف ہے, اگلے والے پیر ہے, پچھلے والے پیر ہے, یہ نہیں بیچتا, یا اس کے فلاں فلاں ران نہیں بیچتا, تو یہ درست نہیں ہے. تو یہ درست نہیں ہے. لأنه لا يجوز بيعه, اس لیے کہ اس کی بے درست نہیں ہے. فقد استثناءه, تو اطراف حیوان جب الگ طور پر بیچے نہیں جا سکتے کڑے کڑے زندہ زندہ, تو پھر اس کا استثناء بھی درست نہ ہوگا. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره, اور گندم کو بیچنا ان کے خوشوں کے اندر درست ہے. والباقلاء في قشره, اور لوبیاں اس کے چھلکے کے اندر درست ہے. لوبیا پھلوں کی صورت میں پلی قسم کی ہوتی ہے, اس کے اندر جو نا کیا ہے دانے ہوتے ہیں, لوبیا کے دانے. جو اوپر کی جو پلی ہوتی ہے اس کو قشر کہتے ہیں, چھلکا. سمجھ گئے؟ جیسے کہ شاید یہ فصل کسی نے نہ دیکھے ہو, لیکن کیا کہتے ہیں, مٹر دیکھے نا, مٹر پلی ملتی ہیں. اب مٹر تو اندر ہوتے ہیں, اس کے جو چھلکا ہوتا ہے اوپر کا, صحیح ہے. اسی طرح یہ باقلا ہوتے ہیں, لوبیا ہوتے ہیں. وقد الارز والسمسم, اسی طرح چاولوں کا بھی معاملہ ہے. چاول کے دانے جو آپ کو بالکل صاف نظر آتے ہیں, یہ ایسے نہیں ہوتے, یہ چھلکوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو صاف کرنا پڑتا ہے. والسمسم, اس طرح تل ہے وغیرہ. وقال الشافعی لا يجوز بيع الباقلاء الاخضر, سبز لوبیا بیچنا جائز نہیں ہے. وقد الجوز واللوز والفستق في قشره الاول عنده, اس طرح اخروٹ, اس طرح بادام, اس طرح پستہ, في قشره الاول, اس کا جو پہلا چھلکا ہوتا ہے اس میں جائز نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک. دیکھیں اخروٹ جو ہوتا ہے نا, آج کل جو مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں یہ تو صاف ہوتے ہیں, اس کو اوپر کا چھلکا اتارا ہوا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گاؤں کی خواتین بطور دنداسہ کے ان کا استعمال کرتی ہے, جو اخروٹ کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے. لوز بھی ایسے ہیں, بادام بھی ایسے ہیں جس کے اوپر جو ہے اوپر کا بھی چھلکا ہوتا ہے, پھر نیچے ہڈی ہوتی ہے, پھر اس کو توڑ کر پھر اندر سے مغز نکل آتا ہے. تو ایک ہڈی والا چھلکا ہے اور ایک اس ہڈی کے اوپر بھی چھلکا ہوتا ہے. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس اوپر والے چھلکے میں ان چیزوں کی بے درست نہیں ہے, ان چیزوں کی بے درست نہیں. وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّنبُلَةِ قَوْلَانِ, البتہ خوشی کے اندر گندم کا بیچنا درست ہے یا نہیں ہے, اس بارے میں ان کے 2 قول ہیں. وَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ, ہمارے نزدیک یہ سارے درست ہے. لَهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ, امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ بھئی چھلکے کے اندر یہ جوز, لوز, فستق وغیرہ یہ سارے کے ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں, اصل مبیعات وہی ہے. کیا پتہ آپ پلی چھیر دیں, اندر بادام کی جگہ پر کیڑا نکل آ جائے تو. اب بات آئیے سمجھ میں, ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. فاشبہ تراب ساغت اذا بیع بجنسہ, امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جیسے کہ سناروں کی مٹی اذا بیع بجنسہ, جب اس کو ہم جنس کے بدلے میں بیچیں. بھائی سنار واحد دکاندار ہے کہ اس کے دکان کا جو کچرا ہوتا ہے نا یہ بھی بکتا ہے, اس کی جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہیں, بکتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونا چاندی کا کام کر رہا ہوتا ہے, آگ جلا رہا ہوتا ہے, اس چیزیں صحیح کر رہا ہوتا ہے, تو چھوٹے چھوٹے ذرات سونے چاندی کے وہ اڑ کر زمین پر لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ صفائی کرتے ہیں, مٹی کے اندر وہ ذرات بھی شامل ہوتے ہیں, مٹی بھی شامل ہوتی ہے. اب جو سونار سونے کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دکان کے اندر آنے والی مٹی میں
سونے کے ذرات شامل ہوں گے. جو چاندی کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے چاندی کے ذرات شامل ہوں گے. اب یہی مٹی سونے کے ملی ہوئی مٹی ہے یا چاندی ملی ہوئی مٹی ہے، اب اس کو ہم جنس میں بیچیں، یعنی سونے کی مٹی کو اب سونے کے بدلے میں بیچیں یا چاندی کی مٹی کو اب چاندی کے بدلے میں بیچیں، تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ مٹی کسی کام کی نہیں، اس طرح چھلکا بھی کسی کام کا نہیں، تو جو مبیعہ اس قسم کی چیزوں کے اندر لپٹی ہوئی ہو تو اس مبیع کی خرید و فروخت بھی درست نہ ہوگی، اس مبیع کی خرید و فروخت درست نہ ہوگی. ولنا ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن بیع النخل حتی یزہی. ہماری دلیل وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بیچنے سے منع کر دیا، حتی یزہی، یہاں تک کہ وہ زرد اس کے اندر زردی آ جائے، پیلا پڑنے لگ جائے. وعن بیع السنبل حتی یبیض، اور اس طرح خوشوں کے بیچنے سے منع کر دیا ہے یہاں تک کہ وہ سفید ہونے لگ جائے. وَيَأْمَنُ الْعَاهَ، اور امن پائے، مصیبتوں سے آفتوں سے امن پالے. تو ایک تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھائی خوشے کے اندر گندم کا بیچنا درست ہوگا، اور اس طرح درختوں کے اوپر لگے ہوئے پل بیچنے درست ہوں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ. پل تب درست ہوں گے حتی یزہی، اور خوشوں کے اندر لگے ہوئے گندم بیچنا تب درست ہوں گے حتی یبیض ویأمن العاہا. تو فی نفسی جواز کا پتہ چل رہا ہے، فی نفسی جواز کا پتہ چل رہا ہے. تو گویا چھلکوں کے اندر بیچنا درست ہے، چھلکوں کے اندر بیچنا درست ہے. ایک یہ تو منقولی دلیل ہو گئی. دوسری عقلی دلیل وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ. دوسری بات یہ کہ دانے اور ایسے دانے جن سے انتفاع حاصل کیا جاتا ہے. فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنبُلِ كَالشَّعِيرِ، لہذا گندم کو اس کے خوشوں میں بیچنا درست ہوگا، کالشعیر، جیسے کہ جو کو اس کے خوشوں میں بیچنا درست ہے. والجامع کونہ مالا متقوما، دونوں میں جامع کیا چیز ہے؟ یعنی جس طرح آپ شعیر کو جو کو اس کے سنبولے کے اندر خوشے کے اندر بیچنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اس طرح گندم کو بھی خوشی کے اندر بیچنا جائز قرار دے دینے چاہیے. وجہ یہ کونہ مالا متقوما، اس لیے کہ خوشہ مال متقوم ہے. انسانوں کے کام نہیں آتا، جانوروں کے کام آتا ہے. انسانوں کے کام نہیں آتا تو جانوروں کے تو کام آتا ہے. بخلاف تراب الصاغہ، آپ اس کے سناروں کے مٹی کے اوپر قیاس نہ کریں، لأنہ انما لا يجوز بیعہ بجنسی لاحتمال الربا، اس لیے کہ وہ ہم جنس کے بدلے میں بیچنا اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں ربا کا احتمال ہے. آپ نے سونے کی جو مٹی ہے سونے کے بدلے میں بیچی، تو ہو سکتا ہے تم نے سونا زیادہ دی ہو اور اس میں کم ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تم نے کم دیا اور اس میں زیادہ ہو. تو سونے چاندی میں اس قسم کی کمی زیادتی درست اور جائز نہیں ہوتی، ربا ہوتا ہے، اس وجہ سے جائز نہیں. حتی لو باعہ بخلاف جنسی جازا، یہاں تک کہ اگر مٹی ملی سونا مٹی میں ملی ہوئی ہو اور چاندی کے بدلے میں بیچے جائیں، آج کل کے پیسوں کے بدلے میں بیچے جائے تو پھر درست ہے. وفی مسئلتنا لو باعہ بجنس لا يجوز ایضا لشبہۃ الربا، ہمارے اس مسئلے کے اندر اگر یہی گندم خوشوں کے اندر ہے دوسرے گندم کے بدلے میں بیچے جائیں لا يجوز، جائز نہیں ہوں گے، لشبہۃ الربا. کیوں؟ اس میں بھی سود ہے، کیونکہ یہ اموال ربویہ میں سے ہیں. اموال ربویہ کے اندر اٹکل مجازفت نہیں چلتی، بعین ہی کیل وزن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک، یعنی ولا یدری قدر ما فی السنابل، اس لیے کہ سنابل کے اندر خوشوں کے اندر جو گندم ہے اس کی مقدار معلوم نہیں. ومن باع دارا دخل فی البیع بمفاتیح اغلاقها، جس نے گھر بیچا تو چابیاں بھی بیع کے اندر شامل ہو جائیں گی، لیکن وہ مفاتیح اغلاقها وہ تالے جو دروازوں کے اندر اس قسم کے فٹ کیے ہوئے ہو تو یہ بیع کے اندر شامل ہوتے ہیں. بیع کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ شامل ہوتے ہیں. جو اس قسم کے فٹ نہیں کیے ہوئے ہو وہ شامل نہیں ہوتے. یعنی یہ تو خلفی الاغلاق، اس لیے کہ جب تالی شامل ہے گھر کے اندر تو چابیاں بھی شامل ہوں گی. یعنی مرکبۃ فیہا للبقاء، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تالے گھروں کے اندر فٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بقا کے لیے ہوتے ہیں. گویا کہ اتصال قرار ہے. والمفتاح يدخل في بيع الغلق من غیر تسمیۃ، اور تالی کی بیع میں چابیوں کی بیع خود بخود شامل ہو جاتی ہے.
لأنه بمنزلة بعض منه، اس لیے کہ چابیاں تالی کا حصہ ہوا کرتی ہے. اذ لا ينتفع به بدون، اس لیے کہ تالی سے چابیوں کے بغیر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. قال وجۃ الکیال وناقد الثمن البائع، کیال کیل کرنے والے کی اجرت، وناقد الثمن اور ثمن کو پرکھنے والے کی اجرت البائع، بائع کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے؟ بھائی ایک چیز کو آپ تول رہے ہیں لیکن آپ تول نہیں سکتے، آپ نے کسی کو اجرت پر بٹھایا ہے، کسی کو تو بڑی چیزیں مثال کے طور پر جو ٹرکوں کے ذریعے سے ٹن باہر کانٹے والے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ٹرک کے اندر ہم مال بھر دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو آرڈر دے دیا کہ 50 ٹن لوہا چاہیے، 50 ٹن فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، تو وہاں سے تو گودام سے مال بھر گیا کس کے اندر؟ ٹرک کے اندر. وہ پھر کانٹے پر آتے ہیں اور وہاں تولتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس تول کی اجرت کس پر ہوگی؟ کہتے ہیں وہ اجرت الکیال، کیل کرنے والے تولنے والے کی اجرت. وناقد الثمن، ثمن کو پرکھنا، ایک ہے ثمن کو پیسوں کو گننا اور ایک یہ چیک کرنا کہ یہ اصلی نوٹ ہے یا جعلی ہے، اس کو پرکھنا کہتے ہیں. تو اس کی جو کیا ہے اجرت ہے یہ بائع کے اوپر ہے. اما الکیل فلا بد من التسلیم وعلی البائع، اس لیے کہ کیل کی اجرت تو اس لیے بائع کے اوپر ہے کہ کیل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بائع کی ذمہ داری ہے. ومعنى هذا اذا بيع مكايلة، کہ جب ایک چیز کیل کر کے بیچی جائے تو پھر کیل کرنے کی اجرت بائع پر ہوگی. خود اگر کیل کر لے تو ٹھیک ہے، خود نہیں کیل کرے کسی اور سے کروانا چاہے تو اجرت اسی کو دینی پڑے گی. وقضا اجرت الوزان والذراع، اس طرح وزان اور ذراع وزن کرنے والے کی اجرت اور وزاع وزن کیا ہے والذراع اور ناپنے والے کی اجرت، یہ والعداد گننے والے کی اجرت. اما النقد فالمذکور روایت ابن رستم عن محمد، ہاں پیسے پرکھنے کی جو اجرت ہے وہ کس پر ہے؟ بائع کے اوپر ہے یا مشتری کے اوپر ہے؟ تو اس میں دو قول ہیں. یہ جو اوپر قول ذکر ہے یہ ابن رستم کا قول ہے جو امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے، یعنی امام محمد رحمہ اللہ کی روایت ہے. لأن النقد يكون بعد التسلیم، اس لیے کہ پیسوں کا پرکھنا یہ سپردگی کے بعد ہوتا ہے. مشتری تو پیسے گن کر کے بائع کو دے دیتا ہے کہ بھئی آپ کی رقم یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں چیک کون کرتا ہے؟ بائع کرتا ہے کہ بھئی پیسے ایسا نہیں کوٹے پیسے دے دیے ہو، جعلی پیسے دے دیے ہو. اس وجہ سے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر پرکھنا پڑ جائے، بینک کو دکھانا پڑ جائے یا کسی سمجھدار آدمی کو دکھانے پڑ جائے اور وہ آدمی کہے کہ بھائی یہ تو 10 لاکھ روپے، یہ پرکھنا کوئی آسان کام نہیں، ایک ایک نوٹ کو چیک کرنا کوئی آسان کام نہیں، میں اس کے 500 روپے لوں گا، تو اجرت کون دے گا؟ بائع دے گا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. الا ترى انه يكون بعد الوزن، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ وزن کے بعد ہوتا ہے والبائع والمحتاج الیہ لیميز ما تعلق به حقه من غیره، اور محتاج بائع ہی اس کا محتاج ہوتا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا حق اس کے ساتھ متعلق ہوا ہے یا نہیں. جس کے ساتھ حق متعلق ہو گیا ہے وہ، اور جس کے ساتھ حق متعلق نہیں ہوا وہ، دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو جائے. او لیعرف المعیب لیرد، یا تاکہ عیبدار چیز کو جان لے اور عیبداری کی وجہ سے واپس کر دے. وفی روایت ابن سماع عنہ، امام محمد کی ایک روایت جو ابن سماع سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسوں کے پرکھنے کی جو اجرت ہے علی المشتری، کس کے اوپر ہے؟ مشتری کے اوپر ہے. کیوں؟ لأنه يحتاج الى تسلیم الجید المقدر، اس لیے کہ مشتری محتاج ہے کہ وہ بائع کو صحیح پیسے دے دے، بائع کو صحیح پیسے دے دے، کرے پیسے دے دے. والجودۃ تعرف بالنقد، اور پیسوں کا کرا کوٹا ہونا یہ پرکھنے سے معلوم ہوتا ہے. کما یعرف القدر بالوزن، جیسے کہ مقدار وزن کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. فیکون علیہ، لہذا ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ مشتری کے اوپر ہوگی. واجرت وزان الثمن على المشتری لما بینا انه المحتاج الى تسلیم الثمن بالوزن يتحقق التسلیم. ہاں اگر پیسے وزن کرنے پڑے تو وزن کرنے کے جو اجرت ہے وہ کس پر ہے؟ مشتری کے اوپر ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ پہلے بیان کر دیا کہ تسلیم ثمن کا محتاج وہی ہے، لہذا ثمن گننے کی ذمہ داری، وزن کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر ہوگی. قال ومن ما صلاة بالثمن للمشتري ادفع الثمن اولا لان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض لما انه لا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساوات. اصول ہے سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، گلاس متعین کرنے سے متعین ہو گیا، موبائل متعین کرنے سے متعین ہو گیا، لیکن پیسے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے. لہذا اگر آپ سے کوئی شخص یہ موبائل پیسوں کے بدلے میں خریدتا ہے اور دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں موبائل پہلے نہیں دوں گا، پہلے پیسے دوں گا، وہ کہتے ہیں نہیں موبائل پہلے دوں گا بعد میں پیسے دوں گا،
دوسرے میں فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ فیصلہ موبائل والے کے حق میں ہوگا کہ پہلے پیسے دینے والا پیسے دے دے اور اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟ موبائل دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل جب یہ بتلایا گیا یہ متعین ہو گیا، لیکن پیسے تو متعین نہیں ہوتے، پیسے تب متعین ہوں گے جب آپ بائیں کے ہاتھ میں دیں گے۔ اب بات ہے یہ سمجھ میں، یہ بات ختم۔ وقال مع صلة بصلة او ثمنا بثمن قيل لهما سلما معا، اگر سامان کو سامان کے بدلے میں، موبائل کو موبائل کے بدلے میں خریدے بیچیں تو پھر سپردگی ایک ساتھ ہوگی۔ بھائی یہ اس صورت کی باتیں ہیں جب لڑائی پیدا ہو جائے، ورنہ لوگ جو ہے نا ایک دو دن تک ایک دوسرے کا انتظار بھی کر دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات اس صورت میں ہو رہی ہے کہ جب اختلاف پیدا ہو جائے، کہتا ہے میں موبائل نہیں دوں گا جب تک آپ نہیں دیں گے، دوسرا کہیں نہیں اس وقت میں دوں گا نہیں دوں گا جب تک آپ نہیں دیں گے، تو اس کا فیصلہ اس طرح کیا جائے گا کہ بھائی ایک ہاتھ میں آپ موبائل دیں اور دوسرے ہاتھ میں اس سے لیں۔ سمجھ گئے؟ سلما معا لاستواءهما في التعيين بعد میں، اس لیے کہ تعین اور عدم تعین میں دونوں برابر ہیں، فلا حاجت الى تقدیم احدهما في الدفع، لہذا دینے میں کسی کو مقدم کرنا کسی کو مؤخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟